بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں دے، اور زندگی کا ہر دن ایک قیمتی ہیرا، اور موتی تو بہت ہی چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسٹل ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ اپنی کلاس، اپنے کورس کے لیے؟ تھک تو نہیں گئے؟ شوق پورا تو نہیں ہو گیا؟ چلیے، اللہ کرے کہ ہمارا شوق پہلے سے زیادہ بڑھ جائے اور ہم بہترین طریقے سے اپنے اس سارے کام کو کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سیکھنا بھی بندہ وقت کے ساتھ سیکھتا ہے، سیکھتے سیکھتے بندہ سیکھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتی، ہم خود سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات نوٹ کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ نے کس سے سیکھا، آپ کا استاد کون ہے؟ تو آپ خود بھی اپنے استاد ہوتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ شرط ایک ہے کہ جو غلطی ایک دفعہ کی ہے وہ دوبارہ نہیں کرنی۔ کتنے ہی لمحے زندگی کیسے گزرے جن کو ہم نے گزار دیا۔ تو بچپن سے ہمارے ہاتھوں میں پینسل تھے۔ آج آپ کو پینسل سے متعلق ایک چھوٹا سا آرٹیکل پڑھ کے سناتی ہوں۔ گو کہ اس پہ ہم نے پہلے خود بھی بہت سیشنز کیے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے، لیکن آپ بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور طالب علم کا تعلق پین اور پینسل کے ساتھ رہتا ہی ہے۔ ایک عالم دین پینسل سے بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ ان کا بیٹا قریب آیا اور تتلاتے ہوئے دریافت کیا، ابا آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اب ذرا سے اس بچے کی کیوریوسٹی اور اس کا سوال سمجھے۔ اس عالم دین نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا میرے لکھنے سے بھی زیادہ اہم یہ پینسل ہے جس سے میں بیٹھا لکھ رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو تم اس پینسل کی طرح بنو۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ بچوں کو پینسل نہیں اچھی لگتی، ان کو پین پکڑنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہمیں بھی شروع میں بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے نا۔ تو خیر، اس بچے نے تعجب آمیز نگاہوں سے باپ کو دیکھا اور پھر بڑے غور سے پینسل کو گھورنے لگا، اور وہ اس کی کسی ایسی خصوصیت کو تلاش کرنے لگا جس کی بنیاد پر بابا جان اس سے پینسل جیسا بننے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بڑی دیر تک پینسل کو دیکھنے کے بعد اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو اس کے ذہن کو کھٹکتی، اور اب بچے سے رہا نہ گیا۔ آخرکار باپ سے معلوم کر بیٹھا، بابا جان اس پینسل میں ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کے سبب آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں اس پینسل جیسا بن جاؤں؟ اب آپ بھی ذرا سوچئے، ہے کوئی پینسل میں خوبی؟ پہلے اپنے ذہن میں سوچئے، پھر سنیے۔ اس عالم نے کہا اس پینسل میں 5 اہم خصوصیات ہیں، اور تم یہ کوشش کرو کہ بڑے ہو کر تمہارے اندر بھی یہی خصوصیات پیدا ہوں۔ چلیے ہم بھی پھر نوٹ کریں، ریڈی ہیں پینسل بننے کے لیے؟ پہلی خصوصیت، تم بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہو، لیکن کبھی یہ مت بھولو کہ کوئی ہاتھ ہے جو تمہیں چلا رہا ہے اور تم سے یہ کارنامے کروا رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ یعنی القدیر اپنی قدرت سے کوئی بڑا کام کراتا ہے، اس لیے ہر بڑے کام کے بعد کہا کریں وما توفیقی الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پہلا سبق، کبھی بڑے نہ بنے، بڑا کام کرتے جائیں، خود چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جائیں، اللہ آپ سے اور بڑے کام بھی لے گا۔ دوسری خصوصیت، کبھی کبھی اس کی نوک کھس جاتی ہے تو کٹر یا چاقو وغیرہ سے اسے تراشا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک اذیت ناک چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کی نوک تیز ہو جاتی ہے اور پھر یہ اچھے سے کام کرنے لگتی ہے۔ بس تمہیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کو اگر کوئی دکھ اور صدمہ پہنچتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکو۔ جی، کلاس میں یہ جو آپ کو ٹیسٹ اور اسائنمنٹس اور گروپنگ اور پروجیکٹس ملتے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی آپ کی سوئی بھی صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔
کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری خصوصیت، پینسل یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر کچھ غلط تحریر ہو جائے تو تم ربر سے اسے مٹا کر اپنی غلطی کی اصلاح کر سکو۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ ایک غلطی کو صحیح کرنا غلطی نہیں ہے، یعنی جس غلطی کی اصلاح آپ نے خود کر لی تو وہ غلطی بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو زندگی میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلط تحریر ہو جاتا ہے، غلط بول دیتے ہیں، غلط دیکھ لیتے ہیں، غلط سن لیتے ہیں، فوراً مٹا دیجیے، ادفع باللتی ہی احسن۔ تو ربڑ کون سا یہاں؟ توبہ کا، اور اصلاح کے پین سے دوبارہ لکھ لیجیے۔ چلیے اللہ کرے کہ ہم یہ 3 خوبیاں اپنے اندر ڈال لیں۔ چوتھی خوبی، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پینسل کی لکڑی اور اس کا خول لکھنے اور تحریر کرنے کے کام نہیں آتا، بلکہ لکھنے کے کام ہمیشہ وہ مغز آتا ہے، یعنی وہ جو سکہ ہوتا ہے نا اندر کالے رنگ کا، جو اس لکڑی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بس ہمیشہ تم اس چیز کا خیال رکھو کہ تمہارے جسم کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چھپی تمہاری روح اور ضمیر قدر و قیمت والا جسم نہیں۔ تو آپ کا سکہ آپ کی روح ہے، باہر یہ جو کھوکھلا باڈی کا سٹرکچر ہے نا، اس پہ زیادہ غم نہ کیا کریں، گورا کالا موٹے پتلے دانے وال کیا جو بھی ہونے دیجئے، بس ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری روح کا کیا حال ہے۔ اور 5ویں بات تو بہت ہی پیاری ہے، سوچیے ذرا کیا ہوں گے، امیجن کیجئے، سوچ لیا؟ چلے میں بولتی ہوں۔ پینسل جب کچھ لکھتی ہے تو اپنے کچھ نقوش کاغذ پر چھوڑ دیتی ہے جو مدتوں کاغذ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بس تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ تم جو بھی کام کرو گے اس کے نقوش تمہارے بعد باقی رہیں گے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کیسے نقوش چھوڑ کر جاتے ہو۔ بس کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے کئی بار غور و فکر کر لو کہ کہیں تم کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ یہ ہے ما قدموا و آثارہم، ہم سب پڑھتے ہیں سورۃ یاسین کے بالکل شروع میں آیت 12 ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پینسل کا یہ چھوٹا سا سبق ہمیں یاد رہے اور ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب کے علم میں، فہم میں، تقوی میں برکت عطا فرمائے، آپ کو عفت و پاک دامنی دے، استقامت کا پہاڑ بنا دے۔ پہلے سے اچھا اپنا کورس کیجئے، پچھلی غلطیاں مت دہرائیے، آئندہ سے سیکھ کر سبق لیجئے، اور ہر دن آپ کا کلاس میں پہلے سے فوکس اسٹرانگ ہو۔ جو شروع کے پاروں میں کمیاں رہ گئیں اللہ پوری کروا دے گا، اب کوئی نہیں رہنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔